یہ مڈل ایسٹ کا بھی آپ نے جو ہے وہ سارا وہاں کے لوگوں کو، وہاں کی پاکستانی کمیونٹی کو سرو کیا، یہاں پہ بھی یقیناً پاکستانی کمیونٹی، تو یہاں پہ آپ کیسا کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں اور کس طرح کے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگ محنت کر رہے ہیں اپنے اس ملک کے لیے بھی اور جو آبائی وطن ہے اس کے لیے بھی؟ فرینکلی اسپیکنگ کمفرٹیبل تو میں جہاں گیا ہوں ہر جگہ کمفرٹیبل فیل کیا ہے. ہر ملک کی اپنی یونیکنیس ہوتی ہے اور ہر ملک میں نے کافی اچھی چیزیں پائیں. جس طرح میں بھی بتا رہا تھا آپ کو کہ ڈماسکس میں جو سیریا ہے ون آف دا اولڈسٹ لیونگ سٹی ہے، وہاں کی اپنی ایک مٹھاس ہے، وہاں پہ ہمارے اسلامک کلچر ہے اور وہاں پہ کافی سارے اصحاب کی قبریں ہیں، مبارک ہیں وہاں پہ. دبئی اپنی جگہ پہ ایک ڈیولپڈ کنٹری کا آپ کو ایک فیل دے رہا ہوتا ہے. سعودی عربیہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حرمین شریفین ہے، تو اس کا ایک اپنا مزہ ہے وہاں پہ رہنے کا. اور بتانے میں تو آپ کافی ٹائم سے رہ رہے ہیں، میرے خیال میں یہاں میرے سے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں یہاں کے گرینری کو کون نہیں پسند کرتا. دنیا بھر سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں. موسم یہاں کا موسم گرما کا موسم اسپیشلی یہاں پہ لوگ انجوائے کرنے کے لیے پاکستان سے بھی آتے ہیں، دنیا بھر سے یہاں پہ آتے ہیں. تو یو کے کا ایک اپنا مزہ ہے، ایک اپنا ٹیسٹ ہے، ایک اپنا فلیور ہے. کمیونٹی کے ساتھ آپ کا کیونکہ روز کا ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بھی ہے اور ایک ایسا ناطہ ہے جو کہ جڑا ہوا ہے، اور یہاں کمیونٹی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی جو ہے وہ ایک لنک برقرار رکھنے میں آپ کا ایک بڑا کردار ہے. تو یہاں کی کمیونٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروفیشنلز بھی ہیں، بزنس مین ہیں، اور ہر طرح کی جو ہے وہ ہماری کمیونٹی، ان کو یقیناً آپ کے ساتھ جو ہے وہ روز ان کے ساتھ تعلق بھی بنتا ہے، ان کے ساتھ مسئلے مسائل جو ان کے ہیں وہ بھی آپ جو ہے ان کو سالو کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ پیش رہتے ہیں. تو کیا جو بیسک ایشوز جو آپ نے فیل کیے کہ یہاں کی کمیونٹی میں ہیں اور آپ ایز اے ڈپٹی کونسل جنرل ان کو جو ہے وہ ایڈریس کر سکتے ہیں؟ جیسے میں نے بتایا کہ میری پوسٹنگ دبئی میں اور سعودیہ میں اور یہاں پہ رہی ہے اور سیریا میں رہا ہوں، تو جو دبئی اور سعودی عربیہ اور یہاں پہ پاکستانی ڈائسپورا کی میکسیمم پریزنس ہے. دبئی میں بھی اچھی خاصی تعداد میں پاکستانی موجود ہیں، کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. سعودیہ میں بھی مطلب ہے مور دین 2.4 ملین پیپل وہاں پہ پاکستانی جو تھے along with their families وہاں پہ سرو کر رہے تھے جب میں وہاں پہ تھا. یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے پاکستانی، تو پاکستانی قوم میرے خیال میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی جفا کش، محنت کش اور ہارڈ ورکنگ پیپل ہے. اور جہاں کہیں بھی وہ رہتے ہیں، بھلے وہ سعودیہ میں ہو، بھلے وہ دبئی میں ہو یا یہاں پہ ہو، تو اپنی محنت کی وجہ سے، اپنی کاوشوں کی وجہ سے اس اکانومی بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اس سوسائٹی کو بھی کی ترقی میں بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور اپنی میں کہتا ہوں لگن کی وجہ سے ہر جگہ اپنے لیے ایک نام بنا دیتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اکنالج بھی کیا جا رہا ہے. یہاں پہ ہمارے ہیلتھ سیکٹر میں NHS میں آپ کو اچھی خاصی تعداد میں اچھی پوزیشنز پہ کنسلٹنٹ ڈاکٹرز ملیں گے، آپ کو یہاں پہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ملیں گے، آپ کو یہاں پہ بیسٹ انجینئرز ملیں گے. اور میرے خیال میں یہاں کی کمیونٹی جو ہے ان میں پولیٹیکل سائڈ پہ ایم پیز بھی ہیں، آپ لارڈ میئرز یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، کاؤنسلرز ہیں یہاں پہ، میئرز ہیں یہاں پہ، تو بڑی ویزیبل پریزنس ہے. اور میرے خیال میں ان کی ویزیبلٹی کی ایک ہی وجہ ہے جو کہ ان کا اس ملک سے، اس ملک کی لوگوں سے لگاؤ ہے اور اس کی ترقی سے لگاؤ ہے، جو کہ آپ کو ویزیبل میرے خیال میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اور اس کو اکنالج بھی کیا جا رہا ہے. یہ لوکل کمیونٹی بھی، سوسائٹی بھی اس کو اکنالج کر رہی ہے، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے فرینکلی اسپیکنگ یہ دیکھ کے کہ ہماری کمیونٹی کے لوگ اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور ان کی کنٹریبیوشن کو اکنالج بھی کیا جا رہا ہے. یقیناً آپ جس طرح برمنگھم میں ایز اے ڈپٹی کونسل جنرل آپ اپنی فرائض سر انجام دے رہے ہیں، تو خاص کر بلکہ برمنگھم کو اگر کہا جائے تو منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان، منی پاکستان واقعی یہاں پہ ہے؟ اگر اس کے بازار دیکھیں، مارکیٹس دیکھیں اور یہاں پہ کلچر دیکھیں تو کیا آپ کو کوئی اس طرح کی لگتا ہے کہ یہ وہی کلچر جو ہے پاکستان کا کلچر بھرپور طریقے سے یہاں پہ ویزیبل ہے؟
ہمیں ایک جو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ پاکستان سے دوری کا احساس نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پہ ماشاء اللہ اتنی تعداد میں ہماری کمیونٹی کے ممبرز ہیں اور اتنے لونگ اینڈ کیئرنگ ہیں کہ یہاں پہ جب ہم آ رہے تھے تو ہمیں فیل ہو رہا تھا کہ یار وطن سے دور ہوں گے, گوروں کا ملک ہوگا, پتہ نہیں کیسے ایڈجسٹ کر پائیں گے. لیکن یہاں پہ برمنگھم میں لینڈ کرنے کے بعد تو ہمیں کوئی زیادہ فرینکلی اسپیکنگ اس طرح کی چیز نہیں لگی. ہم سوچے تھے کہ جیسے ہمارے یہاں پہ لوگ ہیں اور یہاں پہ جو ہمیں پیار دے رہے ہیں وہی پیار دے رہے ہیں, اور اس طرح اس سوسائٹی میں یہ انٹیگریٹ ہو گئے کہ جو شاید آپ کو کمی کہیں باقی جگہوں پہ نظر آئے. زبردست. اور یقیناً یہ پاکستانی جو ڈائسپورا ہے اور کلچر ہے, یقیناً یہ اپنے ملک کے ساتھ جو ہے بالکل نتھی ہیں, اور وہی کلچر آپ کو یہاں پہ بھی ملے گا. مارکیٹس اگر جائیں وہی آپ کو نظر آئے گا, لوگوں کا مساجد میں جائیں وہی آپ کو کلچر, پڑھنے کے حوالے سے یعنی اسٹڈیز کے حوالے سے جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس وہاں سے آتے ہیں, تو یہ ایک آپ کو کلچر بڑی حد تک جو ہے وہ سیم ہی لگے گا. تھوڑی سی بات کرتے ہیں کونسلیٹ کے حوالے سے, جو یقیناً آپ ایک بڑے اہم عہدے پہ ہیں اور ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ سروسز جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کو پہنچا رہے ہیں. تو پاکستان کونسلیٹ برمنگھم کیا اس وقت سروسز جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ پاکستانی ڈائسپورا ہے, جو پاکستانی کمیونٹی ہے, ان تک پہنچا رہا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں وہ آپ نے جو دوسری بات کی پرانے والے سوال کی طرف میں آؤں گا کہ میرے خیال میں یہ اس سوسائٹی کی یعنی برٹش سوسائٹی کی بڑی خوبی ہے, اوپننس ہے کہ انہوں نے اوپن آرمز کے ساتھ ہمارے ملک کے لوگوں کو یہاں پہ ویلکم کیا. ان کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں مساجد بھی ہیں جس میں وہ جا سکتے ہیں, اور یہاں پہ ان کے لیے ریسٹورنٹس بھی ہیں جس میں اپنے مرضی کے مطلب مزے کے کھانے کھا سکتے ہیں. تو دس کریڈٹ گوز ٹو دا برٹش سوسائٹی ایز ویل. اور یہاں پہ پاکستانی جو آتے ہیں یا جو بھی ایکسپرٹس آتے ہیں, دی فیل ایٹ ہوم. جہاں تک کونسلیٹ کی سروسز کا تعلق ہے تو باقی کونسلیٹس کی طرح ہم یہاں پہ مینلی ڈیل کرتے ہیں کونسلر سروسز میں, جس میں ہمارا نادرا کارڈ آ جاتا ہے جسے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ فار اوورسیز پاکستانیز کہتے ہیں. ہمارا مشین ریڈیبل پاسپورٹ سروسز آ جاتی ہیں, جو پاکستانی یہاں پہ بستے ہیں اور ان کو پاسپورٹ کی رینیول کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. لیگلائزیشن اینڈ اٹیسٹیشن آف ڈاکومنٹس ہوتی ہے, جو ڈاکومنٹس پاکستان سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں یہاں پہ یوز ہونے ہوتے ہیں تو ان کی لیگلائزیشن ہم کرتے ہیں ایک پراپر پروسیس کے تحت. اور یہاں سے جو ڈاکومنٹس پاکستان میں یوز ہوتے ہیں یا کسی دنیا کے کسی اور ملک میں یوز ہوتے ہیں پاکستانی سفارت خانے کے تھرو, تو ان کی ہم لیگلائزیشن اٹیسٹیشن کرتے ہیں. ہماری ویزا سروس ہے جو ہم ویسٹ مڈ لینڈ میں جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں پاکستان, ان کو ویزا چاہیے ہوتا ہے تو ہم ویزا پروسیس کرتے ہیں, ان کو دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو اکنامک آپ کہہ سکتے ہیں پروموشن ہے آف ریلیشنز ہے, اس کو ہم کرتے ہیں. کمیونٹی سروسز کے علاوہ جو ہوتی ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو سوسائٹی کی سوشل انٹیگریشن ہوتی ہے ہمارے کمیونٹی کی, اس کے لیے بھی ہم سٹیپس لیتے ہیں. ہم کلچرل ایونٹس کرتے ہیں, ہم سیرت پہ پروگرام کرتے ہیں. آپ نے دیکھا بھی ہوگا کووڈ کی وجہ سے تھوڑے سے وہ حالات ذرا ڈفرینٹ ہو گئے ہیں. کیوں یہ ابھی یہ بات یقیناً جو اس وقت صورتحال جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے, تو اس میں یقیناً جو ہے وہ اسٹیپس جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا گورنمنٹ رولز اس کے حساب سے جو آپ لے رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی, کووڈ کی وجہ سے تو آج کل ذرا اس طرح کے ایونٹس کم پڑ گئے ہیں, لیکن ادروائز کونسلیٹ کا جو کام ہوتا ہے جو ہم کرتے آئے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں شامل تھیں. آپ نے ایک سوال کیا کہ فیسیلیٹیشن کیسے کرتے ہیں. ہم نے ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کو بھی پتہ ہوگا, یہاں کے کمیونٹی ممبرس کو بھی پتہ ہوگا کہ پہلے ہم بسم اللہ بلڈنگ میں ہوتے تھے, جو شاید پارکنگ کی تھوڑی سی ایشوز ہوتے تھے اور جگہ بھی تھوڑی سی شاید اتنی زیادہ نہیں تھی ہماری کمیونٹی کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے. تو ہم 2015 میں نئی بلڈنگ میں شفٹ ہو گئے. وہاں پہ ابھی آپ پارکنگ بھی آپ کو مل جاتی ہے, اور دوسرا کہ ہم نے اپوائنٹمنٹ سسٹم بھی شروع کر دیا. ٹھیک, تو اس وجہ سے سارے لوگ ایک ٹائم میں نہیں آتے جو وہاں پہ ہوتا تھا. ڈیجیٹائزیشن ہو گئی ہے.
اس کے علاوہ ہم نے ایک ریسنٹلی جو ہمارے سابقہ ہائی کمشنر صاحب تھے, انہوں نے ایک انیشیٹو لیا کہ جو لوگ ڈسیبلڈ ہیں یا جو بیڈ ریڈن ہیں یا جو بیمار ہیں اور نہیں آ سکتے کونسلیٹ کو اٹیسٹیشن اور لیگلائزیشن آف دیئر ڈاکومنٹس, تو ہم ان کے ڈور اسٹیپ پہ یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا جی ٹھیک. اور جس طرح کہ یقیناً جو ہمارے یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی ہے, خاص کر کوئی ایسی ایمرجنسی صورتحال میں ان کو ٹریول کرنا پڑتا ہے, تو کوئی ایسا پروسیس ہے کہ ایمرجنسی آپ جو ہے وہ ان کے لیے ویزا سروس یا ان کے لیے آپ کر سکتے ہیں یا آپ کر رہے ہیں, کوئی ایسی فیسلٹی آپ دے رہی ہیں؟ ایگزیکٹلی. ایک تو اس گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا اس سال کے اوائل میں کہ گورنمنٹ نے ای ویزا سروس شروع کر دی ہے. تو آپ گھر بیٹھے, کیونکہ یہاں پہ لائف ڈیفینیٹلی بہت بیزی ہے, کسی بھی یورپین کنٹری کی طرح یہاں لائف بیزی ہے, تو لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. آپ صبح کے ٹائم نہیں ہے تو آپ شام کو آپ گھر بیٹھے اپنے کمپیوٹر پہ اپلائی کر لیں. شام کو ٹائم نہیں ہے, رات کو 2 بجے ٹائم مل جاتا ہے, بیٹھ کے اپلائی کر لیں. تو آپ کو نہ کوریئر سروس جہاں پہ ہم نے آؤٹ سورس کی ہوئی ہے اپنی ویزا پروسیسنگ کو, وہاں جانا پڑتا ہے, کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ آپ جاتے تھے اور وہاں پہ اپلیکیشن دیتے تھے, پھر جب آپ ویزا پروسیس ہو جاتا تھا پھر آپ کلیکٹ کرنے کے لیے جاتے تھے, تو اچھا خاصا ٹائم بھی ضائع ہو جاتا تھا اور آپ کے ریسورسز بھی ضائع ہو جاتے تھے. تو اس گورنمنٹ نے یہ بڑا ایک اچھا اسٹیپ لیا. اور دوسری جو انہوں نے بات کی وہ یہ کہ فیس جو تھی ویزا کی وہ ڈراسٹیکلی ریڈیوس کر دی. جہاں تک ایمرجنسی ویزا ہے تو ہماری ایمرجنسی ویزا سروس بھی ہے, ہم ویکینڈ پہ بھی کام کرتے ہیں, ہم پبلک ہالیڈیز پہ بھی کام کرتے ہیں. کسی کی ایمرجنسی ہوتی ہے ہمارے ویب سائٹ پہ آپ کو وہ ایمرجنسی موبائل نمبر ہے, آپ اس پہ کال کریں اور آپ ان کو اپنی ایمرجنسی بتائیں, تو ہمارے کونسلیٹ کے جو آفیسر یا آفیشلز ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں تو وہ آ کے آپ کے ویزا کو پروسیس کریں گے اور اسی دن اسی ٹائم آپ کو ویزا دیں گے. بھی بہت اہم آپ نے بات بتائی, خاص کر جو ایمرجنسی میں, یقیناً کیونکہ فیملیز پاکستان میں ہمارے لوگوں کی, اور اس ایمرجنسی صورتحال میں جب وہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی آسان جو اسٹیپ ہے جو آپ نے بتایا, اور یقیناً کونسلیٹ اس میں جو ہے وہ بڑی ہیلپ فل ان کے لیے کردار ادا کر رہا ہے. اچھا اس میں ایک اور بھی چیز بتاتا چلوں کہ سم ٹائمز لوگوں کو نا ایک لیٹر چاہیے ہوتا ہے پاکستانی کونسلیٹ سے یا پاکستانی ہائی کمیشن سے ٹو ٹرانسپورٹ دیئر beloved human remains to پاکستان. تو وہ بھی ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ہاں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہیومن ریمینس پاکستان ٹرانسپورٹ کر لیں اور بیچ میں ویکینڈ پڑ رہا ہو, تو وہ بھی ہمارے اس ایمرجنسی نمبر پہ فون کر کے جو وہ لیٹر ہے وہ پروسیس کے لیے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اور پچھلے دنوں بھی ایک انفارچونیٹ کسی کی فوتگی ہو گئی تھی اور وہ ویکینڈ پر فون کیا کہ جی ہم نے سنڈے کو ٹریول کرنا ہے, تو سیٹرڈے ان کے لیے ہم نے کونسلیٹ کھولا اور ہم نے ان کو وہ لیٹر ایشو کر کے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. تو کونسلیٹ کی میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اپنے پاکستانی اوریجن اور پاکستانیوں کو جو کہ یہاں پہ بستے ہیں ویسٹ مڈ لینڈ میں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. یقیناً یہ ایک بہت اچھا اسٹیپ ہے, خاص کر اس پریشانی کی صورتحال میں جب یقیناً وہ فیملی جو ہے وہ اس کرائسس سے گزر رہی ہے, اور آپ اس کے لیے جو ہے وہ اتنی فیسلٹی کہ چھٹی والے دن بھی جو ہے وہ آپ ان کے لیے اپنی سروسز جو ہے وہ مہیا کر رہے ہیں. اور خاص کر ایک چیز جو آپ نے کہی کہ آپ جو ڈور اسٹیپ ہے, تو کیا جو برمنگھم کے سراؤنڈنگس جو ٹاؤنز ہیں کیا ان میں سرجری کی سہولت آپ پہنچا رہے ہیں, اپارٹ فرام دس کہ ابھی تو یقیناً کووڈ-19 میں تو یہ نہیں ہوگا, لیکن عام حالات میں کہ آپ جو سراؤنڈنگز ایریاز ہیں وہاں پہ جا کے سرجری یا وہاں پہ نادرا کی جو ہے وہ ان کے لیے کارڈ بنائے جا سکتے ہیں, کوئی اس طرح کی سہولت آپ دے رہے ہیں؟ جی بالکل. ایک تو ہم مین برمنگھم کو کور کر رہے ہیں, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے 4 کونسلیٹ ہیں یو کے میں اور ایک ہائی کمیشن ہے. ہمارا بریڈفورڈ میں کونسلیٹ جنرل ہے, ایک ہمارا کونسلیٹ جنرل مانچسٹر میں ہے, گلاسگو میں ہمارا کونسلیٹ ہے, یہاں پہ ہمارا کونسلیٹ ہے, ہائی کمیشن ہے. یہ ساروں مطلب کونسل سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ہم جو ویسٹ مڈلینڈ میں ایریاز آتے ہیں اس میں ہم ڈیفینیٹلی کونسلر وزٹس کرتے تھے, جس میں ہماری کونسلر ٹیم چلی جاتی تھی, وہاں پہ ان کے ڈاکومنٹ کی اٹیسٹیشن ہوتی تھی اور وہاں پہ ان کے, بلکہ جو یہ ای ویزا سروس سے پہلے وہاں پہ ہم نے ویزا پروسیسنگ بھی شروع کر دی تھی کہ اگر کوئی ایسے پاکستانی ہیں جو کہ کارڈف میں رہتے ہیں, نیو پورٹ میں رہتے ہیں, برسٹل میں رہتے ہیں یا نوٹنگم میں بھی ایون رہتے ہیں, جو دور علاقے وہاں سے یہاں پہ ان کے لیے آنا ذرا مشکل ہے, تو ہم پیریوڈیکلی وہاں پہ وزٹ کرتے تھے. اب کووڈ کی وجہ سے چونکہ تھوڑے سے حالات چینج ہو گئے ہیں, ذرا ڈائنامکس چینج ہو
گئے ہیں تو ہم نے ٹیمپرریلی اس کو اسٹاپ کیا ہوا ہے. ادروائز ہم ہماری عام حالات میں آپ کی جو ہے کونسل وہ وزٹس ہماری کونسل وزٹ جو ہے وہ مختلف ایریاز میں جا کے آپ وہاں پہ ان کو جو ہے وہ سہولت دے رہے تھے. بالکل بالکل. اور ایک میں تھوڑا سا ایڈ کرتا جاؤں کہ سم ٹائمز ہمیں جو زیادہ کالز آتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اس پروگرام کی وسعت سے جو ناظرین ہیں ان کو تھوڑی سی آسانیاں بھی پیدا کریں اگر ان کے لیے کونسلیٹ میں کوئی کام ان کا پڑتا ہے. تو جو ہم نے ایک سروس شروع کی ہے آن لائن اپوائنٹمنٹ کی، یعنی یہ ہے کہ آپ ہمارے ویب سائٹ پہ جائیں. اگر آپ کو ویب سائٹ کا پتہ نہیں ہے، سمپلی آپ گوگل پہ آپ سرچ کر لیں کہ جی پاکستان کونسلیٹ برمنگھم اپوائنٹمنٹ ود پاکستان کونسلیٹ برمنگھم، تو آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ وہ ٹاپ پہ ہماری ویب سائٹ آ جاتی ہے. وہاں پہ آپ جو بھی آپ کو سروس چاہیے، آپ نے اٹیسٹیشن لیگلائزیشن آف ڈاکومنٹس کرنی ہے، آپ نے مشین ریڈیبل پاسپورٹ بنانا ہے، آپ نے جا کے نادرا کارڈ اپلائی کرنا ہے، تو آپ اپنے کنوینئنس کے حساب سے آپ ہماری اپوائنٹمنٹ صبح 10 بجے کھلتی ہیں، تو آپ اپنے کنوینئنس کے حساب سے آپ صبح 10 بجے آ سکتے ہیں، 11 بجے آ سکتے ہیں، 12 بجے آ سکتے ہیں، 2 بجے آ سکتے ہیں، 3 بجے آ سکتے ہیں. اس حساب سے آپ اپنے لیے اپوائنٹمنٹ سلیکٹ کریں. اور وہ آپ کو جب آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو وہ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کی لسٹ بھی آ جاتی ہے کہ اف یو آر گوئنگ فار نادرا کارڈ، تو اگر آپ کی رینیول ہے تو آپ کی یہ ڈاکومنٹس چاہیے، اگر آپ کا مطلب ہے لاسٹ ہے تو یہ ڈاکومنٹس چاہیے، اگر بچے کا بنانا ہے تو آپ کی یہ ڈاکومنٹس چاہیے، اگر نیم چینج ہے تو یہ یعنی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک گائیڈنس بھی آ جاتی ہے. تو تمام ناظرین سے جو کہ پاکستان کونسلیٹ سے کوئی بھی کونسلر سروسز اویل کرنا چاہتے ہیں، اس سے میری گزارش ہے کہ آپ اپوائنٹمنٹ بک کریں اور وہاں سے آپ کو انفارمیشن بھی ساری مل جاتی ہے. بہت خوب. اور ناظرین، یہ خاص جو امپورٹنٹ سردار محمد خٹک صاحب جو ہمیں بتا رہے ہیں، یہ ساری انفارمیشن پاسپورٹ کے حوالے سے اور نادرا کارڈ کے حوالے سے کہ باقاعدہ طور پر اپوائنٹمنٹ بک کریں، اور یہ ساری انفارمیشن آپ تک پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے لیے سہولت پیدا کی جا سکے، آپ گھروں میں جو ہے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان سروسز کو بھی جو ہے وہ اویل کریں. ڈپٹی کونسل جنرل سردار محمد خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات ہوگی. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے اس کا آغاز کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ سادوں جہاں